الحرام کا مہینہ ہے، اور جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے یا رمضان کا مہینہ آتا ہے یا عید ہے یا بقرعید ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، ہر ایک موسم، ہر ایک تہوار، ہر ایک موقع بہت ساری چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹے رکھتا ہے۔ محرم الحرام نے اپنے دامن میں کیا سمیٹ رکھا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں محرم کا موسم آیا، مہینہ آیا، بس سڑک کے چوراہے پر نکل جاؤ، ڈھول تاشے گانے باجے کے انتظام میں لگ جاؤ، خوشیاں منانے میں لگ جاؤ، عیاشی کے اڈے قائم کیے جائیں، شراب نوشی عام کر دی جائے، برائیوں کا دروازہ کھول دیا جائے، بے حساب بے شمار نو کاؤنٹنگ برائیاں کیے جائیں، اسی کا نام محرم ہے؟ ہرگز نہیں۔ سنی مسلمانوں، محرم الحرام اپنے دامن میں کیا سمیٹ رکھا ہے اور ہمیں کیا یاد دلانا چاہتا ہے، ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں، کربلا کی تپتی ریت پہ آقا حسین پاک نے گردن کٹائی ہے اور قربانی پیش کی ہے، تب جا کر ہم تک مذہب اسلام پہنچا ہے، قرآن پہنچا ہے اور مسلح پہنچا ہے، مسجدیں پہنچی ہے، بزرگان دین کا ادب و احترام اور رسپیکٹ پہنچا ہے۔ اگر آقا حسین بیعت کر لیتے یزیدیوں کے ہاتھ پہ تو دین بک گیا ہوتا، نہ ہمارے پاس مسجدیں ہوتی، نہ مدرسے ہوتے، نہ مزارات کا احترام ہمارے پاس ہوتا، نہ قرآن کی تلاوت ہوتی، نہ ماں بہنوں کے سروں پہ دوپٹہ اور پردے کا اہتمام ہوتا۔ سب کچھ آقا حسین نے بچایا ہے، اور یہ سب بچانے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ امام حسین کے جوان بیٹے 18 سال کے علی اکبر کی قربانی پیش کرتے ہیں آقا حسین، تب جا کر مذہب اسلام ہم تک پہنچتا ہے۔ علی اصغر کے حلقوم پہ تیر کی بارشیں کر دی جاتی ہے، ایک تیر تو لگ کر اس کنارے سے اس کنارے نکل گئی اور آقا حسین کے چہرے پر خون کے فوارے پڑ گئے، تب جا کر مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور جو ہے وہب کلبی نے 15 دن کے بعد ہی، شادی کے 15 دن کے بعد، کربلا کی ریت پر آقا حسین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، دین کے نام پہ سر کٹایا ہے، قربانی پیش کی ہے، جام شہادت نوش کیا ہے، تب جا کر مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ عباس علمبردار کے دونوں بازو کٹے ہیں، یہاں تک کہ مشکیزہ پھوڑ دیا گیا، آنکھ میں تیر مار دی گئی، یہاں تک کہ آنکھ نکل کے باہر آ گئی۔ جب دونوں بازو کٹے ہیں کربلا کی تپتی ریت پہ عباس علمبردار کے، تب ہم تک مذہب اسلام پہنچا ہے۔ بچے اور بچیاں بھوک پیاس سے تڑپی ہیں خیمہ حسین میں، تب جا کر مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ امام حسین کا خاندان لٹ گیا ہے، کنبہ کٹ گیا ہے، تب جا کر مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ مدینہ چھوٹ گیا آقا حسین سے، تب جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ مکہ چھوٹ گیا امام حسین سے اور ان کے خاندان سے، تب جا کر ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ عورتوں کو تڑپایا گیا، بے پردہ کیا گیا، تب جا کر مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ماں بہنیں روتی تڑپتی بلکتی سسکتی، یہ ماں بہنوں کا قافلہ امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ پہنچتا ہے۔ سارے لوگ کربلا کے تپتی ریت پر کٹ گئے، جام شہادت نوش فرما گئے مذہب اسلام کی خاطر، تب مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تم نے کیا سمجھا مذہب اسلام کے نام پر، آقا حسین کے نام پر محرم الحرام کے مہینے میں خرافات کو انجام دیے جائیں، برائیوں کو انجام دیا جائے؟ ہرگز نہیں میرے سنی مسلمان بھائیوں۔ جس نے ڈھول تاشے گانے باجے شراب نوشی کا اہتمام کیا تھا، اسی کو تو دنیا یزید کہتی ہے، اور جب یزید امام حسین کے خلاف آ گیا، مذہب اسلام سے ٹکرانا چاہا، شریعت مصطفی سے اس نے مقابلہ کیا، تو ایسا ہوا کہ آج بھی دنیا کے اندر جہاں بھی محرم کا چاند دکھتا ہے، امام حسین کے نام کا تو نعرہ لگتا ہے، لیکن یزید کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے جو خلاف جاتا ہے، چاہے وہ کسی پیغمبر کے زمانے میں ہو، چاہے وہ کسی بزرگان دین کے زمانے میں ہو، جو اسلام کے خلاف آتا ہے اسی کو قارون کہتے ہیں، جو اسلام کے خلاف آتا ہے اسی کو نمرود کہتے ہیں، جو اسلام کے خلاف آتا ہے اسی کو شداد کہتے ہیں، جو اسلام کے خلاف آتا ہے اسی کو فرعون کہتے ہیں، جو اسلام کے خلاف آتا ہے اسی کو یزید کہتے ہیں، جو اسلام کے خلاف آتا ہے وہ اشرف علی تھانوی ہو جاتا ہے، جو دین مصطفی کے خلاف آتا ہے اسے رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں، خلیل امبیٹھوی کہتے ہیں، اسماعیل دہلوی کہتے ہیں، اور جو شریعت سے جڑ جاتا ہے، جو مذہب اسلام کے سپورٹ میں آ جاتا ہے، اگرچہ کنبہ کٹ گیا ہو، دنیا آقا حسین کے نام سے جانتی ہے۔ شہید اعظم ہو جاتا ہے، عبد القادر ہوتا ہے تو غوث اعظم ہو جاتا ہے، معین الدین ہوتا ہے تو خواجہ اجمیری ہو جاتا ہے، امام احمد رضا خان ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت ہو جاتا ہے، اور وہ اڑیسہ کا حبیب الرحمان ہوتا ہے تو مجاہد ملت ہو جاتا ہے۔